صبح سے ہی پاکستان میں اس چیز پر سخت بحث ہو رہی ہے کہ قمر باجوہ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے، کیونکہ اگر عمران خان کی حکومت اور رہ جاتی تو پاکستان پھر نہ رہتا۔ اب اس بیان پر قمر باجوہ پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے کہ انہوں نے کیسے ایک منتخب حکومت کو گرایا۔ اب اس پر بھارتی میڈیا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے خوش ہو رہا ہے، ساتھ چین اس بیان سے کس قدر غصے میں ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ اس وقت امریکہ سے لے کر چین، روس، ہر جگہ قمر باجوہ کا یہ بیان وائرل ہو چکا ہے۔ اس پر اسد عمر کہتے ہیں کہ بقول جاوید چودھری، جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عمران خان ملک کے لیے خطرناک ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ غلط نتیجے پر پہنچے۔ زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ان کو اختیار کس نے دیا اس نتیجے پر پہنچنے کا؟ یہ فیصلہ پاکستان کے آئین کے مطابق صرف پاکستان کے عوام کا ہے۔ اب جاوید چودھری کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ قمر باجوہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ بہت کچھ کہہ رہے ہیں جو کسی اور کالم میں بتاؤں گا۔ یعنی اب جاوید چودھری پر اس قدر پریشر ہے کہ یہ رات کو اب ایک اور کالم لکھیں گے اور صبح اس کو پبلک کریں گے۔ اب قمر باجوہ شروع سے ہی جلدی میں کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ جرنلز میں ایسی سینس ہی نہیں ہوتی کہ وہ سیاست دانوں کا مقابلہ کر سکیں اور سیاست کر سکیں۔ وہ فوجی تو کمال کے ہو سکتے ہیں لیکن سیاست دان نہیں۔ اب اسی جلدی میں انہوں نے ISI چیف اور ISPR سے پریس کانفرنس کروا دی تھی۔ اسی جلدی کی وجہ سے اور اس کا نقصان بھی ان کو بہت ہوا کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ISI چیف کو میدان میں آنا پڑا اور پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اب اس پر بھارتی میڈیا دوستو بہت خوش ہے اور لمبے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں اور آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں کہ قمر باجوہ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان وزیر اعظم رہتا تو پھر یہ ملک نہ رہتا۔ اس پر بھارتی میڈیا تو خوش ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی وہ کام کر دیتی ہے جو بھارت کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب صرف بھارتی میڈیا ہی نہیں، عالمی میڈیا بھی اس پر بول رہا ہے کہ قمر باجوہ کیا اتنا ہی طاقتور ہے کہ وہ کھل کر بول رہا ہے کہ ہاں میں نے اس ملک کی ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا۔ اب اس سے تو PDM کا وہ بیانیہ واقعی دفن ہو گیا ہے جو کیپٹن صفدر نے کل انٹرویو دیا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دی تو نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ اسی دن دفن ہو گیا تھا۔ مطلب پہلے آپ یہ بتاتے رہتے ہیں قوم کو کہ ووٹ کو عزت دو اور پھر ایک جنرل کے بوٹ پالش کرتے ہیں کہ آپ کو پھر سے اقتدار میں لے آئے تو ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو PDM بھی پوری قمر باجوہ کے اس بیان کے بعد ننگی ہو چکی ہے۔ اب دوسری جانب امریکہ بھی گھبرا گیا ہے کہ کہیں اس رجیم چینج کا قصہ قمر باجوہ کھول ہی نہ دے، اور ظاہر ہے اس سے پھر امریکہ بھی پھنسے گا کہ وہ دنیا میں ایسی رجیم چینج کرتا ہے، اور سب سے زیادہ پھر اس سے نقصان پاکستان کی فوج کو ہوگا، اس ادارے کو ہوگا، اور پھر کیسے یہ ادارہ قمر باجوہ کے ان اعمال کا بوجھ سہے گا۔ پہلے بھی DG ISPR کہتے رہے ہیں کہ ہاں ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان سے سیکھا ہے، اور اب دوبارہ سے قمر باجوہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ادارے کو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دوسری جانب چین تک بھی یہ خبر گئی ہوگی، وہ بھی اب آگے سے ممکن ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ تعلقات نہ بڑھائیں، جیسے اکثر ممالک پاکستان کی حکومت کے ساتھ کم اور فوج کے ساتھ تعلقات زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ چین کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان بھی تبھی امریکی غلامی سے نکلے گا جب پاکستان کی سول حکومت مضبوط ہوگی، کیونکہ دیکھیں سول حکومت نے عوام کے ووٹ سے آنا ہوتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ملک کی فورن پالیسی لے کر چلنی ہے۔ جنرلز کو سیاست کا کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، ان کو بس سول حکومت کے آرڈر کی طرف دیکھنا ہوتا ہے اور سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ان کا کام سیاست نہیں۔ لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس قدر کہ آج ملک میں غریب آٹے کے لیے ترس رہا ہے۔ اعظم سواتی نے بھی صحیح کہا کہ آج بھارت کے جنرل پانڈے کو دیکھ لیں، وہاں کے آرمی چیف ہیں، ان کے ڈکلیئر اثاثوں کی مالیت 29 لاکھ روپے ہے، جبکہ قمر باجوہ کے اثاثے جو ڈکلیئر ہیں 12 ارب کے قریب ہیں، اور باقیوں کا تو حساب ہی نہیں۔
تو جب ایک آرمی چیف ملک کی حفاظت کی بجائے اپنی دولت میں اضافہ کرنے آتا ہے تو وہ کیسے ملک کو اوپر لے کر جائے گا؟ وہ ملک نیچے ہی جائے گا اور وہ ان سیاستدانوں کو NRO دے گا جو چور ہوں گے، جیسے قمر باجوہ نے شریف خاندان اور زرداری خاندان کو NRO دیا ہے۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔